بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال تعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عمومی حکم صادر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو عدل احسان کا حکم فرماتے ہیں۔ عدل کا مطلب ہے انصاف، اور احسان کا مطلب ہے حسن سلوک۔ کسی کے ساتھ اس کے حق سے زیادہ بہتر سلوک کرنا۔ اور حدیث شریف کے اندر، بلکہ دوسری آیت جو ہے اس کے اندر تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دشمن ہے تو دشمن کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اگرچہ سامنے والا تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ عداوت ہے، تب بھی لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کا جرم کرنے پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف قائم نہ کر سکو۔ انصاف قائم کرو، لوگوں کے درمیان عدل کرو، یہ تمہارے لیے تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کے درمیان کس طریقے سے حسن معاملہ ہو اور ہم آہنگی ہو اور سب کے سب پیار اور محبت کے ساتھ بہتر سلوک کے ساتھ رہیں، طریقے سے ذرّی اصول ارشاد فرمائے۔ دیکھنے میں ایک مختصر سی بات لگتی ہے، لیکن اس مختصر سی بات کو جب انسان اپنی زندگی سے نکالتا ہے اور اپنی زندگی کو اس سے علیحدہ کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسے بھاری نقصان کی شکل میں بھرنا پڑتا ہے۔ اپنے ماتحتوں کے درمیان انصاف قائم کرنا اور تمام اولاد کو ایک برابر سمجھنا اور ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنا، یہ لوگوں کو ہلکا لگتا ہے۔ باپ اپنی اتھارٹی اور اپنے پاور کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ میں مالک کل ہوں، شریعت نے مجھے بہت زیادہ اختیار دیا ہے، اس لیے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ اس کی سوچ کی بنیاد پر اپنے اولاد کے درمیان وہ ناانصافی کرنے لگتا ہے۔ اور گھر کے اندر جب دو طریقے کا اصول چلنے لگتا ہے اور بھائیوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ کسی کی مان جان زیادہ ہو رہی ہے اور ہمارے اوپر سختی زیادہ برتی جا رہی ہے، یا ہمیں ہر معاملے کے اندر نظر انداز کیا جاتا ہے، وہاں سے گھر کا شیرازہ پھر بکھرنے لگتا ہے اور آپسی اختلاف اور انتشار شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر جائزہ لیا جائے تو
ہر گھر کے اندر انتشار ہے. پڑھے لکھے معزز بڑے بڑے لوگ اس مصیبت کا شکار ہیں کہ اندرون خانہ ان کے وہاں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے. باپ بیٹے کی نہیں بنتی، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، بھائی بہن کی نہیں بنتی، اور انتشار کہیں کہیں اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا تک گوارا نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے افسوسناک واقعات ایسے بھی آپ ہی کے شہر میں رونما ہوئے ہیں کہ ایک بھائی کے گھر میں انتقال سگے بھائی کا ہوا ہے اور دوسرا بھائی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے. سگا بھائی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے اور سگے بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہے. کہیں باپ کی میت ہوتی ہے، بیٹا شریک ہونے کے لیے تیار نہیں. اب اس انتشار، اختلاف اور جھگڑے کی تہ میں جب آپ جائیں گے اور جائزہ لینا شروع کریں گے کہ اس جھگڑے کو کیسے ختم کیا جائے، لوگوں کے درمیان کیسے صلح کرائی جائے، کیسے نا اتفاقی کو ختم کیا جائے، جب آپ پرت کو کریدنا شروع کریں گے اور ایک ایک آدمی سے مل کر کے اب بات کرنا شروع کریں گے تو سچائی یہیں جا کے پہنچتی ہے کہ والد نے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا، جس کی بنیاد پر اولاد کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا اور جھگڑے شروع ہو گئے. اسی بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل والمرأة فی طاعت اللہ 60 سنة او 70 فیحضرهما الموت فیضاران فی الوصیہ فیدخلان النار. ایک آدمی، کوئی بھی آدمی، ایک عورت، کوئی بھی عورت اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کا 60 سال گزار دیتا ہے، 70 سال گزار دیتا ہے اللہ کی طاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، فَيَحْضُرُهُمَ الْمَوْتِ، اس لمبی زندگی کے بعد نتیجتاً موت آنی ہے، ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے. فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، وہ لوگ اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں آ کر کے وصیت نامہ لکھتے ہیں اور وصیت نامہ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ ورثہ کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے. ورثہ کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر یدخلان النار، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک طرف پوری زندگی کی عبادت ہے، 60 سال کی، 70 سال کی عبادت، اور ایک طرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، ایک چھوٹی سی تحریر ہے، ایک وصیت نامہ ہے. وہ وصیت نامہ، وہ اس کی زندگی کی ایک تحریر، وہ اس کی زندگی کا ایک عمل جو ظلم پر مبنی ہے، جو اپنے ورثہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس ایک ظلم کی بنیاد پر روایت کہتی ہے یدخلان النار، جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس حد تک شریعت نے اپنے گھر کے اندر ناانصافی سے لوگوں کو ڈرایا ہے. ایک اولاد کو بہت زیادہ ماننا اور دوسرے کو نظر انداز کرنا، ایک کی تمام ضرورتوں کے اوپر نظر رکھنا اور ایک کی شدید ضرورت کو بھی ہلکے میں لے کر کے چلتا کر دینا، یہ باپ کو لگتا ہوگا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہی اتنی بڑی بات ہے کہ یہ آدمی خود اپنی زندگی کے آخر پڑاؤ میں ایک ایک روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے، ایک میٹھے بول کا محتاج ہو جاتا ہے.
جس کے ساتھ اس نے نظر انداز کا معاملہ کیا، جس کے ساتھ اس نے ظلم کا معاملہ کیا، جس کے ساتھ اس نے ناالتفاتی اور بے توجہی کا معاملہ کیا، اس کے جذبات، اس کی محبت، اس کے دل کے اندر کا احترام اور عقیدت سب ختم ہو جاتی ہے، وہ باپ سے کٹ کے الگ ہو جاتا ہے۔ اور جس کے ساتھ آپ نے بہت کچھ کر کے رکھا ہے، شریعت کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر کے، وہ بھی آپ کے سینے پر چڑھ کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ سب کچھ آپ نے غلط طریقے سے کیا ہے، وہی آپ کے اوپر ظلم زیادہ کرتا ہے۔ یہ فطرت کا ضابطہ ہے کہ آپ جب شریعت کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر کے کسی ایک کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کریں گے، رعایت کریں گے، سب کچھ اسی کے حوالے کر دیں گے، تو اسی کے ہاتھ سے آپ کو زیادہ ظلم بھی سہنا پڑے گا۔ لہذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر انتشار ہے، گھروں کے اندر بگاڑ ہے، گھروں کے اندر نا اتفاقیاں ہیں، گھروں کے اندر ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اگر اس کی بنیاد نا انصافی ہے تو اس کو بیٹھ کر کے حل کر لینا چاہیے، اس کو بیٹھ کر کے سمجھوتے کے ذریعے ختم کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی باپ یا کوئی بھائی یا کوئی اولاد اس کام کا شکار ہے کہ اس سے ظلم ہو رہا ہے، تو اسے اس ظلم سے توبہ کر کے آپس کے اندر جو نا اتفاقی بوجہ ظلم ہے، اس ظلم کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اپنے معاملات کو جیتے جی اس دنیا کے اندر حل کر لینا زیادہ بہتر ہے، بالمقابل اس کے کہ آخرت کے اندر اللہ کے سامنے معاملات پیش کیے جائیں۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے ہوا ہے، سامنے کا مطلب اسی وقت میں۔ ایک بھائی صاحب فراش ہے، اب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھ کو مرنا ہے۔ جب مرنے کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی کے پاس پیغام بھیجا کہ آ کر کے مل لو، اب میرا آخری وقت ہے، معافی تلافی ہو جائے۔ دوسرے بھائی نے صاف طور پر لکھ کر کے بھیج دیا، کہہ کر کے بھیج دیا کہ جاؤ کہہ دینا جب پوری زندگی سلامت تھے تب معافی کا خیال نہیں آیا، اب مرنے لگے ہو تو معافی کراؤ گے؟ لہذا وہ بھی اتنا ہی بڑا اناڑی تھا، نہیں آیا۔ یہ کئی بار پیغام بھیجا جہاں تک اس کی ممکن کوشش تھی، اور پیغام بھیجتے بھیجتے دنیا سے چلا گیا، اور وہ بھائی نہیں ہی آیا، یہ کہتے ہوئے کہ جب تم صحیح سالم تھے، چلتے پھرتے تھے، تو اپنے ظلم کی معافی مانگ لیے ہوتے۔ اب جب تمہارے اوپر موت مسلط ہوئی ہے تو تم کو معافی یاد آ رہی ہے، اب معاف نہیں کریں گے، اب تم اس ظلم کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ۔ تو ایسی حسرت کے ساتھ موت، اور اتنی لاچارگی اور افسوس کے ساتھ موت، جو قیامت کے دن بھی افسوس کا ذریعہ بن جائے، اور ایسی ندامت کا ذریعہ بن جائے کہ قیامت کے دن ندامت کرتے 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 خون کے آنسو بھی روئے، تو اس کی ندامت کوئی کار آمد نہیں ہوگی۔ اس ندامت اور افسوس سے بچنا اگر ہے تو اس دنیا کے اندر ہی اپنے تمام تر کارناموں کی معافی تلافی کر لینا زیادہ بہتر ہے، اور بہترین عقل مندی کی بات ہے کہ جو کچھ ہو چکا ایک پریوار کے درمیان، ہم آپس میں بیٹھ کر کے بھائی بھائی، باپ بیٹا، بھائی بہن، جو بھی ہو، بیٹھ کر سمجھوتا کر لیں، اور جو ناانصافیاں ہو گئی ہوں اس کی لین دین کر کے اپنے معاملات کو دنیا کے اندر ختم کر لیں، ورنہ آخرت کا اگر انتظار کریں گے تو آخرت کا دن واقعی بہت شدید ہے، اور جب خدا کی پکڑ قیامت کے دن ہوگی تو وہاں نہ کوئی توبہ کام آئے گی، نہ کوئی استغفار کام آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے کے اندر ظلم سے اور ہر معاملے کے اندر کسی قسم کی کمی اور بڑھوتری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔